اچھا شخص کبھی ترقی کر سکتا ہے؟ پتھر برسائے جائیں، ٹماٹر ڈالے جائیں، انڈے گندے پھینکے جائیں کہ ان کو جینون بات بتا کے اور ان کے پردے فاش کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. سین نیوز کے ڈمی میوزیم سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، صحافت ایک مقدس پیشہ ہے. صحافت خبروں کی کھوج لگانے کے بعد خبروں کو صحیح معنی میں عوام تک پہنچانے کا نام صحافت ہے. لیکن آج کل صحافت جو ہے ایک دکانداری بن چکی ہے. تو آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ایک اخبار اور چینل کے مالک. آئیں ہم ان کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر، آپ ایک بہت بڑے اخبار اور ایک بہت بڑے چینل کے مالک ہیں. سر، آپ اپنا تعارف کرائیں گے؟ جی میر جمیل الرحمان. اچھا میر صاحب، آپ کا ماشاءاللہ بہت بڑا اخبار ہے، بہت بڑا چینل ہے آپ کا. جی. لیکن آپ کے بارے میں کمپلین یہ ہے کہ آپ نیوز کم اور ویوز کی طرف سے آپ کا توجہ زیادہ ہے. اصل میں اب نیوز والا دور رہا نہیں، ویوز والا دور آ گیا. پہلے ہوتی تھی نیوز، سچی بات، سچ بولنا، پورا تولنا. اب ایسا ہے نہیں. اب ویوز ہے کہ یہ یوں کر رہا ہے، یہ وہ کر رہا ہے، یہ ویسے کر رہا ہے، یہ ایسے کر رہا ہے، کپڑے اس نے ایسے پہنے ہوئے، اس کا اشارہ ایسا تھا، گفتگو ایسی تھی، بات ایسی تھی، بڑی گاڑی تھی، لانگ روٹ تھا. یہ ویوز ہے. یعنی کہ آپ نے جو ان میں غلط بات ہے وہ آپ نے ان کو نہیں بتانی، بلکہ ان کی اچھی بات کو اجاگر کرنا ہے. تو یہ کس لیے؟ یہ صحافت تو اس چیز کا نام ہے کہ آپ ان کا نقص بھی بتائیں، ان کے مسائل بھی بتائیں، اور اس کی جو اچھی بات ہے وہ بھی بتائیں. مطلب آپ چاہتے ہیں بھی میرے اسٹوڈیو میں یا میرے پریس پر پتھر برسائے جائیں، ٹماٹر ڈالے جائیں، انڈے گندے پھینکے جائیں کہ ان کو جینون بات بتا کے اور ان کے پردے فاش کر دیں؟ یہی چاہتے ہیں آپ؟ چینل کمائی بھی کرتا ہے، کمانا آپ کا حق ہے، لیکن خبر کو مثبت طریقے سے، اچھی طریقے سے خبر کو پہنچانا یہ آپ کا صحافتی فرض ہے. مطلب اچھے کیسے طریقے سے بھی اس کو اخبار میں لپیٹ کے 2 شاپروں میں چڑھا کے لوگوں کے گھروں میں بیل بجا کے کہ پلیز یہ آپ کے گھر کی خبر ہے، یہ رکھ لیں؟ ایسا ہی ہے. آپ انڈسٹری کی جو ٹیکس چوری ہے، انڈسٹری کے جو دوسرے معاملات ہیں، آپ انڈسٹری کے جو ٹیکس چوری ہے آپ اس کو چھپاتے ہیں، اور جو انڈسٹریل کا جو مالک ہے آپ ان کے ہمیشہ جو ہے فلاحی کاموں کو اجاگر کرتے ہیں کہ اس نے یہ فلاں اچھا کام کر دیا، اس نے فلاں اچھا کام کر دیا، جبکہ وہ ٹیکس چوری کر رہا ہوتا ہے، بل چوری کر رہا ہوتا ہے، دوسرے معاملات اس کے خراب ہوتے ہیں. آپ اس کی طرف نہیں جاتے؟ جناب خان صاحب، گزارش یہ ہے کہ اگر میں اس کی اوریجنل بات کو شائع کر دوں تو وہ جو ٹیکسز ہیں وہ تو FBR والے لے جائیں گے، مجھے کیا ملے گا؟ میں اس کی کوئی اچھی بات شائع کروں گا، اس کی پالیسی کو اجاگر کروں گا، لوگوں میں اس کا شعور ہوگا، اس کے نام بڑا ہوگا، تو پھر کچھ مجھے دے گا نا، ورنہ ایسے کیسے دے گا وہ؟ اسی طرح سیاستدان جو ہیں، آپ سیاستدان کے ساتھ بھی آپ کا رویہ وہی ہے جو آپ انڈسٹریل کے ساتھ رکھا ہوا ہے. آپ مخصوص سیاستدان کی فیور میں بات کرتے ہیں، وہ قانون سازی پہ قانون سازی کر رہے ہیں، لیکن آپ ان کی قانون سازی پہ بات نہیں کرتے. یعنی قانون سازی کرنا یہ صحافی کا کام نہیں ہے، نہ میرے چینل کا کام ہے، نہ میری اخبار کا کام ہے. یہ قانون سازی یہ قانون دانوں کا کام ہے، سیاست دانوں کا کام ہے، ججز کا کام ہے، یا جو بڑی عدالتوں میں بیٹھے ہیں ان کا کام ہے. میرا کام نہیں ہے. میرا کام تو یہ ہے کہ میں ان سے اشتہارات لوں جس سے میرا ادارہ چلے. اشتہارات لینا بھی آپ کا حق ہے، لیکن عوام تک پوری خبر پہنچانا یہ تو آپ کا فرض ہے. پوری خبر اگر ہم ڈائریکٹ پہنچا دیں گے تو کل والا اخبار کون لے گا، یا کل نیوز کون سنے گا؟ تھوڑی تھوڑی کر کے نا، سلو اینڈ اسٹڈی ریس اینڈ دا ونڈ. صحافت جو ہے یہ مفادات کی گیم تو نہیں ہے، لیکن آپ کی طرح بعض میڈیا چینلز جو ہیں وہ مفادات کی خاطر کچھ بھی کر جاتے ہیں. کچھ بھی نہیں کر دیتے. جو جینون بات ہے، مفادات تو دیکھو نا، ہر چیز ضروریات زندگی ہے ہر بندے کی. میرے بھی بچے ہیں، گھر بار ہے، بجلی کا بل ہے، بچوں کی فیسیں ہیں، دودھ ہے، سبزی ہے، سب چیزیں ہیں. اگر یہ بالکل ہی ہم اچھائی کی طرف چل پڑیں گے اور اپنے مفادات کو نہیں دیکھیں گے تو میرے گھر کا سرکل کیسے چلے گا؟ تو گورنمنٹ آپ کو اشتہارات کی مد میں کروڑوں روپیہ دیتی ہے،
تو ان سے آپ اپنے ورکرز کی تنخواہیں بھی نکال سکتے ہیں, اپنے چینل کا خرچہ بھی نکال سکتے ہیں. جناب والا یہ جو ملازمین کی سیلریز ہیں یہ دوسرے پیسوں سے چھوٹے موٹے اشتہارات, یہ گورنمنٹ کروڑوں روپے دیتے ہیں, وہ ہم اپنے بچوں کو سیف نہ کریں, اپنے بچوں کے لیے نہ رکھیں. وہ جو کروڑوں روپے آتا ہے وہ میرا گھر ہے کہ کروڑ پکے, وہ اس پہ لگ رہا ہے. یعنی کہ جو پیسہ آپ کما رہے ہیں وہ اپنے گھر پہ لگا رہے ہیں. جو ہمارا ایکسٹرا آتا ہے چھوٹے موٹے جو اشتہارات ہیں اس سے تو چلو ہمارے بچوں کی اپنا ورکروں کی سیلری چل جاتی ہے. لیکن ورکروں کا بھی آپ نے تو ڈاؤن سائزنگ کی ہے, 80% ملازمین کو فارغ کر دی ہے. دیکھیں جی, پہلے جو تھا اخبار ہوتی تھی تو اس کو لکھتے تھے, لکھاری کتاب, اس کی خبریں کینچی سے کٹتی تھیں, اس کی پیشانیاں بنتی تھی, وہ 5 سٹار ہے, 3 سٹار ہے, 2 سٹار ہے, 1 سٹار ہے, یہ ابھی انیشل پروسیجر میں ہے. تو وہ کینچی سے کاٹ کے, اور اگر کوئی تصویر چھپتی تھی تو اس کو باقاعدہ ایک پلیٹ میں لگا کے شمسی توانائی سے اس کا پرنٹ نکالا جاتا تھا. پھر جا کے وہ 1 پیج کا ہے, یہ 2 پیج کا ہے, یہ 10 پیج کا ہے, تو وہ ہمارا پیپر نکلتا تھا. اب تو کمپیوٹر کا کام آ گیا, کمپیوٹر پہ بیٹھا دیکھا یہ خبر اچھی نہیں لگتی, ٹرم یہ کاٹ دو, یہ خبر ہے, یہ تصویر ہے, یہ اس کو لگا دیں. اس لیے میں ملازمین کو فارغ کر دی. میں نے کہا جائیں بھائی, ایک کمپیوٹر ہمارا 20 بندوں کا کام کرتا ہے تو ہمیں تمہیں رکھنے کی کیا ضرورت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اشتہارات کی مد میں یا آپ کو پیسے دے کر اپنے مطلب کی کوئی بھی خبر لگوائی جا سکتی ہے. بالکل لگوائی جا سکتی ہے. خبر تو خبر ہی ہے. خبر ہوتی ہے ہماری گھنٹے 2 کی, گھنٹے 2 بعد پھر دوسری باتیں ہوتی ہیں. صبح سویرے جب ہوٹل پر لوگ بیٹھتے ہیں تو ڈسکس کرتے ہیں, پھر رات کو ڈسکس کر لیتے ہیں. بیچ کا ٹائم ایسے ہی سمجھو ٹی ٹائم نکل جاتا ہے. اس طرح تو میڈیا جو ہے یہ مخصوص لوگوں کی پبلسٹی تو ضرور کر رہا ہے, لیکن یہ صحافت کی خدمت تو نہیں ہو رہی. سر خدمت ہے نا بھائی, میرا چینل یا میرا جو اخبارات ہیں وہ آپ کی خدمت کر رہا ہے نا, دوسرا دوسری کر رہا ہے, تیسرا تیسری کر رہا ہے. کتنے اخبارات ہیں ہمارے ملک پاکستان میں اور کتنے چینلز ہیں. ہر بندے کا اپنا اپنا سٹائل ہے, اپنے اپنے بندے ہیں, اپنے اپنے کسٹمر ہیں, اپنے اپنے کلائنٹ ہیں, اس سے وہ کماتے ہیں, وہ اپنی پبلسٹی چاہتے ہیں, ہم اپنی بچوں کی روزی چاہتے ہیں. ہر چیز میں تقسیم ہوتی ہے, لیکن صحافت میں بھی تقسیم. اب صحافت بھی ہر چینل نے, ہر صحافی نے مخصوص سیاستدان اور مخصوص جو پارٹی ہیں ان کو اپنے ذمہ لگا لیا ہے, بجائے اس بات کے کہ ہر چیز کو مثبت طریقے سے اور پوری خبر دی جائے. لیکن نہیں, یہاں تو یہ ہو رہا ہے کہ آپ جس طرح آپ کا چینل ہے کہ ایک مخصوص پارٹی کو سپورٹ کیا, مخصوص سیاستدان کو سپورٹ کیا اور اس کی صرف اچھائی کو سپورٹ کیا. سر ہر چمکنے والی چیز سونا بھی نہیں ہوتی, اور ہر چیز کو چمکانا بھی چاہیے. ہم اپنی دکانداری نہیں چمکائیں گے تو گاہک کیسے آئیں گے. بھائی کوئی سیاستدان اگر میری سپورٹ کرتا ہے یا میرے حق میں یا میرے بچوں کا خیال کرتا ہے تو میں اس کو ہائی لائٹ نہیں کروں گا. کرنا چاہیے, وہ پیسے نہیں دے رہا اور میں سپورٹ نہیں کر رہا. 100 باتیں ہوتی ہیں. یہ اس لیے ہم نے اپنے اپنے بندے کیوں میں ایک عجیب سی صحافت چل رہی ہے ناظرین, کہ آپ مائک لے کے کھڑے ہو جائیں گے سڑک کے اوپر, یہ دیکھیں جی یہ فلاں کا حلقہ ہے, کیونکہ وہ سیاستدان آپ کو پسند نہیں ہے. یہ فلاں کا حلقہ ہے, دیکھیں جی اس کے گڈر کے اوپر ڈھکن بھی نہیں ہے. یہ خبر بنا لی, اور جب اس گڈر کے اوپر ڈھکن لگے گا, کیونکہ وہ سیاستدان آپ کو پسند نہیں ہے, وہ اس کو خبر نہیں بنائیں گے آپ. دیکھیں نہیں, اس نے ہمیں بتایا تھا نہیں کہ میں نے ڈھکن لگا دیا. جب ہم نے دیکھا تو ڈھکن نہیں تھا, ہم نے وہی خبر چلانی ہے نا. اس کے علاوہ جو بلیک میلنگ ہے, آپ بھتہ وصولی کرتے ہیں, اینٹی خبر چلا کے پھر اس کو بلیک میل کرتے ہیں, اس سے بھتہ لیتے ہیں آپ. کیا بلیک میل بھائی, ہم بجائے کیمرے کے پسٹل لے کے چلے جاتے کسی کے آفس میں, یہ کلیشن کو لیے پھر بھی ہمیں 2 پیسے. دیکھیں جی, عزت نفس تو سب کو پیاری ہے. جب آپ کسی کے خلاف جھوٹی خبر لگائیں گے, اینٹی خبر اس کے لگائیں گے, تو وہ بلیک میل ہوگا آپ سے, آپ اس سے اس کے پیسے لیتے ہیں. جھوٹی خبر ہماری کوئی نہیں ہوتی, اس میں کوئی نہ کوئی عنصر ضرور ہوتا ہے, اس بات کا, اس موقع کا, اس وقوعے کا کوئی نہ کوئی عنصر ضرور ہوتا ہے. پھر وہ خبر لگتی ہے. چور کی داڑھی میں تنکا, سنیے یہ مثال جی. جب ان کو تنکا چبھتا ہے تو پھر وہ ہمیں کچھ دیتے ہیں. ہم تو تلاش میں ہوتے ہیں کہ خبر کا پلو ملے. تو میڈیا مالکان تو صرف پھر اپنی ذاتی مفادات کی خاطر اور اپنے جیب بھرنے کی خاطر
जेब क्या भरी भी, आप ये में मट्टी डाल दिए, भर दिए, या गारा डाल दिए, भाई बिल्कुल ऐन गैन होगी। हमारे मुल्क में जो अच्छे सहाफ़ी हैं, जो अच्छे मीडिया मालकान हैं, वो 1988 में भी उसी की तरह थे। आज भी उनकी जो हालात हैं वो बेहतर नहीं हुए। और जो चैनल्स आप जैसे जो चैनल्स आ गए, जो सहाफ़ी आप जैसे आ गए, हमारे जैसे आ गए, वो चंद दिनों में कहाँ से कहाँ चले गए। तो ये सिर्फ मफादात का गेम है। नहीं, आप कह रहे हैं कि जो अच्छे सहाफ़ी हैं वो तरक्की नहीं कर रहे। अच्छा शख्स कभी तरक्की कर सकता है? आप बताएं मुझे। अच्छा डॉक्टर, अच्छा पीर, अच्छा कारी साहब, अच्छा कारीगर, अच्छा मैकेनिक, अच्छा डॉक्टर, अच्छा मिस्त्री हैं, अच्छा सहाफ़ी तरक्की कर सकता है? हमेशा 2 नंबर बंदा आगे निकलता है। देखें जी, अगर आप अपने शोबे के साथ, अपने पेशे के साथ मुखलिस हैं तो आपका ज़मीर तो आपको मलामत नहीं करेगा। ना करे, नहीं करेगा तो मेरा मतलब बिजली का बिल कम आ जाएगा। बिजली की तो बिल वही है जो आ रहे हैं आपको भी और मुझे भी, और उनको वाबड़ा वाला के ज़मीर मलामत कर रहे हैं या हुकूमतें कर रही हैं। इस महीने जो बिल आए हैं, घर के 2 पक्खे बेचे हैं, फिर भी किस्तें करवा के आया हूँ। बताओ, बिल नहीं भरे जा रहे। इतना बड़ा आपका चैनल और आप कह रहे हैं कि पंखे बेच के आपने बिल भरा। और देखो, एक मिसाल दी है, पंखे से मुराद ये नहीं है कि मैंने बेच दिए। लोगों ने खुदकशियों पे आ गए हैं, आए हैं कि नहीं आए? ये जो बातें आप मेरे सामने कर रहे हैं, ये आप अपने चैनल पे क्यों नहीं चलाते? चला रहे हैं। आप गरीब आदमी के मसाइल को उजागर क्यों नहीं करते? आप चंद सियासतदानों की खुशामद में क्यों लगे रहते हैं? मैंने एक खबर लगाई है SDO साहब के साथ खिलाफ। उन्होंने, यार तेरे ही मसला है ना मीटर का, कर देते हम। उन्होंने मेरा ठीक कर दिया, मैं क्यों चलाऊँ दूसरी खबर? गरीब के, उसने मेरा बिल भरना है, खींच दिया मैंने। आपने बातें सुनी मीडिया मालिक की। ये है आज के सहाफ़त का हाल। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। डमी म्यूज़ियम से अल्लाह हाफ़िज़।